اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم۔ کہہ رہے ہیں کہ ہماری کتاب اللمع میں بحث چل رہی ہے آب مضاف کے بارے میں اور اس کے پاک کرنے کے بارے میں۔ ہم نے اس میں قول عصا پڑھا اور قول عصا کے مقابلے میں دو قول اور پڑھے، اور وہ تھا کہ اس کو پاک کیا جائے گا بغلبۃ الکثیر المطلق علیہ، کہ اس میں پاک پانی کا کیا ہو جائے گا، غلبہ ہونا چاہیے، ہاں کثیر، ہاں۔ اور دوسرا تھا کہ زوال اوصاف، ایک کیا ہے کہ نہیں بس کثیر پانی ملا دیا کافی ہے، مجرد اتصال یعنی جی کثیر مطلق۔ وَإِن بَقِيَ الْاسْمُ، اگرچہ اس پر اس کا نام باقی رہے، وہ یعنی مضاف رہے، صحیح، پھر بھی وہ کیا ہو جائے گا، اگر کثیر پانی اس سے مل گیا تو پاک ہو جائے گا۔ یہ دو قول تھے جو عصا کے مقابلے پر تھے، جو ہم نے کل پڑھے تھے۔ امید کرتا ہوں کہ وہ سمجھ گئے ہوں گے، صحیح۔ اب کہہ رہے ہیں کہ وَيَدْفَعُهُمَا، اور کہہ رہے ہیں کہ دو قول ہیں، یہ دو نظریے ہیں عصا کے مقابلے پر۔ کون کون سے؟ جو یہ وہ مقابل الطہر بغلبۃ الکثیر المطلق علیہ وزوال اوصافہ وطہرہ بمطلق الاتصال بہ وإن بقی الاسم۔ دو نظریے ہیں یہ، کہہ رہے ہیں کہ ان کا جواب دیا ہے، کیا کیا ان کا جواب دیا ہے، یدفعہما، ان کا جواب دونوں قول کا، جی ان دونوں کا۔ ان دونوں کا جواب دیا ہے۔ ما اصالت بقاء النجاسہ، آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ اگر مضاف پانی اپنی حالت پہ باقی بھی رہے اور وہ پاک ہو جائے گا صرف جو اتصال سے، تو کیسے یہ پاک ہو جائے گا؟ کیوں؟ ما اصالت بقاء النجاسہ، اصل کیا ہے؟ اصل کیا ہے؟ نجاست باقی ہے۔ اصل کیا ہے؟ نجاست باقی۔ جب مضاف پانی ہے، مضاف اپنی حالت پہ باقی ہے تو اصل یہ ہے کہ نجاست باقی ہے۔ کیوں؟ ان المطہر لغیر الماء شرط وصول الماء الى كل جزء من النجس، کیونکہ کیوں باقی، اصل کیوں ہے یہ، اصل نجاست کیوں باقی ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ ان المطہر لغیر الماء، اس لیے کہ جو چیز پاک کرنے والی ہے پانی کے علاوہ، کسی دوسری چیز کو جو پاک کر رہی ہے یعنی نجس پانی کے علاوہ اگر کسی اور چیز کو پاک کیا جا رہا ہے، لغیر الماء شرطہ، اس کی شرط ہے وصول الماء الی کل جزء من النجس، کیا شرط ہے؟ کہ پاک پانی پہنچ جائے کہاں؟ نجس کے ہر جز تک، تبھی تو پاک ہوگا، جبھی تو پاک ہوگا، کہ جب ہر جز تک پاک پانی پہنچ جائے گا جبھی تو نجس پاک ہوگا جائے۔ تو پانی کی بات چل رہی ہے۔ وما دام مضافان، یا حبیبی یا حبیبی یا حبیبی، جی پانی کے علاوہ کوئی نجس چیز اگر ہے، ابھی پڑھ تو رہے آپ، وہی تو بتا رہے ہیں، ہاں کہہ رہے ہیں کہ پانی کے علاوہ کوئی نجس چیز کو اگر پاک کرنا ہے تو اس کی شرط ہے کہ پانی، پاک پانی اس کے ہر جز تک پہنچ جائے، کس کے؟ نجس کے، من النجس، نجس کے ہر جز تک پہنچ جائے۔ وما دام مضافان، اور جب تک مضاف اپنی حالت پر باقی ہے، مضاف ہے، جب تک مضاف ہے، لا يتصور وصول الماء الى جميع اجزاء النجسہ، تو تصور نہیں کیا جا سکتا کہ پہنچ گیا ہے پانی نجس اجزاء کے تمام جگہوں پر۔ وَإِلَّا لَمَا بَقِيَ كَذَلِكَ،
اور نہیں تو پھر وہ اپنی حالت پر باقی رہے گا جیسا تھا. جب تمام اجزاء میں اس کے پانی نہیں پہنچے گا پاک پانی صحیح تو پھر وہ الا لما بقیہ کذالک یعنی کیا مطلب وہ اس کا یعنی وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نجس باقی ہے پاک نہیں ہوا. اگر تمام اجزاء میں پانی نہیں پہنچا تو پاک نہیں ہوا. وَسَيَأْتِي لَهُ تَحْقِيقٌ آخر فی باب الاطعمہ اور انشاءاللہ اس کے بارے میں تحقیق آئے گی باب اطعمہ میں یعنی کھانے کے بیان میں انشاءاللہ تحقیق آئے گی کہ کیسے پھر وہ اپنی حالت پہ باقی رہا ایسے ہی رہا جیسا تھا. کہہ رہے ہیں وَإِلَّا اور اگر جو ہے وہ پہنچ گیا کیا بتایا یعنی اگر پانی نہیں پہنچے ظاہر سی بات ہے تو پھر تو پاک کیسے ہوگا. کہہ رہے ہیں اگر پہنچ گیا اگر پانی پہنچ گیا اس کے ہر جز تک تو پھر جو ہے وہ ظاہر ہے اپنے اس میں کیا رہا یعنی وہ مضاف نہیں رہا. بات سمجھ آ رہی ہے یعنی اگر پانی نہیں پہنچے تو پاک نہیں ہوگا اور پانی پہنچ گیا تو مضاف نہیں رہے گا. صحیح سمجھ آ رہی ہے بات. اب فرحان کیا کہا انہوں نے اس لیے کہ مماداما مضافن جب تک وہ مضاف پانی ہے لا تصور وصول الماء الى جميع اجزاء النجسہ تو تصور نہیں کیا جا سکتا کہ تمام پانی پہنچ جائے اجزائے نجست تک جب تک وہ مضاف ہے. اور اگر وإلا اور اگر یعنی اگر اور جب پانی نہیں پہنچا تو کیا رہا وہ نجس رہا ہے نا. وإلا اور اگر پہنچ گیا لما بقي كذلك تو پھر وہ مضاف نہیں رہا. لما بقي كذلك پھر مضاف نہیں رہا. لما بقي كذلك یعنی مضاف نہیں رہا. اگر سب اس کے اجزاء میں پانی پہنچ گیا تو مضاف نہیں رہا. سمجھ میں آ گیا. کہہ رہے ہیں کہ اگر پانی نہیں پہنچا تمام اجزاء تک تو پھر پاک کیسے ہو کیونکہ پانی کے علاوہ جو دوسری چیزیں ہوتی ہیں نجس ان میں پانی کا پہنچنا ضروری ہے جبھی تو پاک ہوگا وہ. کہہ رہے ہیں اور مضاف جب تک مضاف باقی ہے جب تک آب مضاف حالت مضاف میں یعنی مضاف ہونا اس کا باقی ہے وہ مضاف ہے جب تک وہ مضاف رہے گا تو یہ سوچا نہیں جا سکتا تصور نہیں کیا جا سکتا کہ اس کے تمام اجزاء نجس تک پانی پہنچ گیا ہے. وإلا اور اگر پہنچ گیا لما بقي كذلك تو پھر وہ نجس نہیں رہے گا اپنی حالت پہ نہیں رہے گا وہ پھر وہ یعنی مضاف نہیں رہے گا. لما بقي كذلك پھر وہ مضاف كذلك یعنی اپنی اصلی حالت پہ نہیں رہے گا. شوربہ نہیں رہا جوس نہیں رہا رس نہیں رہا جو پانی میں ملا تھا جو مضاف تھا اور نجس ہو گیا تھا چلو وہ تو پانی ہو گیا وہ اجزاء تک اس کے پانی پہنچ گیا صحیح تو وہ ختم ہو گیا وہ اپنی حالت پہ نہیں رہا. تو جب حالت پہ نہیں رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مضاف بھی نہیں رہا تو یعنی مضاف اگر اسے پاک کرنا ہے اور وہ پاک ہونے والی چیز ہے پاک ہونا ہے تو پھر وہ مضاف نہیں رہ رہے. آپ کا کہنا کہ ولو اس کا نام باقی رہے اپنے نام پہ باقی رہے مضاف رہے لیکن پانی کا اتصال بس اس سے ہو جائے کثیر پانی کا ولو اس مضاف باقی رہے یعنی یہ جو ہے مناسب نہیں ہے ٹھیک نہیں ہے بلکہ وہ مضاف رہے گا کہاں اگر یا تو پانی پہنچے اس تک یا پانی نہیں پہنچے. اور غیر یعنی ماں میں یعنی پانی کے علاوہ جو نجس چیزیں ہیں ان میں پانی کا پہنچنا ضروری ہے سب تک ہر جز تک. تو ہر جز تک رہے تو یا تو پانی پہنچے گا یا پانی نہیں پہنچایا ہے نہیں پہنچایا ہے. اگر پانی پہنچ گیا تو مضاف نہیں رہے گا وہ اور نہیں پہنچایا تو پھر پاک کیسے ہوگا. صحیح سمجھ آئی جی. انہوں نے یہ کہا یہ دلیل دی انہوں نے کہ غیر ماں کے لیے یعنی پانی کے علاوہ اگر کسی نجس چیز کو پاک کرنا ہے تو کیا ضروری ہے پانی پہنچے ہر اجزاء تک نجاست کے نجس کے ہر جز تک پانی پہنچے. اور اگر پانی نہیں پہنچا تو اس کا مطلب پاک نہیں ہوگا. اور پہنچ گیا وإلا اگر پہنچ گیا لما بقي كذلك وسيأتي له تحقيق آخر في باب الاطعمہ اور انشاءاللہ اس کے بارے میں اور تحقیق آئے گی باب اطعمہ میں یعنی کھانے کے بیان میں انشاءاللہ. تقریباً وقت تمام کو پہنچ رہا ہے. اب بات کرتے ہیں والسوا وہ کیا ہے وَهُوَ الْمَاءُ الْقَلِيلُ الَّذِي بَاشَرَهُ جِسْمُ حَيْوَانٍ. کہہ رہے ہیں وہ ایسا قلیل پانی ہے کم پانی ہے کہ جس کو کسی حیوان کے جسم نے چھو دیا ہے
اگر کسی تھوڑے پانی کو جو کھر نہیں ہے کسی حیوان کے جسم نے چھو دیا نہیں پی لیا ہے اس میں پانی پی لیا ہے منہ لگا دیا ہے مثلاً تو جو بچا پانی ہے اس سے جی یا جس سے ٹچ ہوا ہے بدن اس کا یا منہ ٹچ ہوا ہے جو پانی اس نے پیا کچھ پی لیا کچھ چھوڑ دیا کچھ بچ گیا نہیں کہتے ہیں تابع للحیوان یہ حیوان کے تابع ہے جیسا حیوان ہے ایسا ہی اس کا حکم ہے الذی باشروا فی الطہارہ والنجاسہ والکراہہ جس حیوان نے اس کو چھوا ہے جس حیوان نے اس میں یعنی منہ لگایا ہے جس کو لگا ہے منہ لگایا ہے کہہ رہے ہیں کہ وہ طہارت میں نجاست میں کراہت میں جو حکم حیوان کا ہے وہی حکم اس بچے ہوئے پانی کا ہے یا اس پانی کا ہے اس چیز کا ہے جس سے اس حیوان کا جسم لگا ہے کہہ رہے ہیں وَيُكْرَهُ سُوَرُ الْجَلَّالِ اور مکروہ ہے فضلہ خور کا جھوٹا یا اس کا ٹچ کے بچا ہوا یعنی اس سے مس ہوا ہوا پانی وغیرہ کوئی بھی چیز کھانا کہنے جلال کیا ہے وَهُوَ الْمُقْتَضِي بِعَزْرَةِ الْإِنسَانِ مَحْزَنِ لَا أَن يَنْبُتَ عَلَيْهَا لَحْمُهُ وَشُدَّ عَظْمُهُ کہنے ہیں وہ جانور ہے جیسے مرغی وغیرہ ہے یا اور جو بھی جو صرف اور صرف انسان کا فضلہ ہی کھاتا ہو کیا کھاتا ہو پیخانہ غذا جس کی جو غذا بنا لے اپنی جس چیز کو انسان کے فضلے کو پیخانے کو محضن صرف اور صرف یہاں تک کہ یہاں تک کہ ان ينبت علیہ لحمہ وشد عظمہ یہاں تک کہ وہ اسی کی وجہ سے جو ہے وہ اس کا جسم یعنی گوشت بن جائے اور ہڈیاں اس سے مضبوط ہوں صحیح اس قدر کھاتا ہو یعنی ایک آدھا پکا لے کسی نے اس کو حکم نہیں آتا لیکن وہ غذا بنا لے اور اس کا گوشت اور ہڈیاں اسی سے بنے اور مضبوط ہوں او سم یا فی العرف جلالان یا اسے عرف عام میں جلال کہا جاتا ہے لوگ اسے جلال کہتے ہیں یہ فضلہ خور جانور ہے فضلہ کہتا ہے قبل ان یستبرا بما یزیل الجلال اس سے قبل کہ اس کا استبرا کیا جائے کہ جو جلل کو زائل کر دے سمجھ میں آ گیا یعنی اگر اس کا استبرا کر دیا گیا ہے جو جلل کو زائل کر دیتا ہے پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اس سے پہلے صحیح نہیں مکروہ ہے اس کے استبرا کرنے سے پہلے اسے باندھتے ہیں مثلا اونٹ کو اتنے دن باندھا جائے گا اور مثلا بکری وغیرہ کو اتنے دن باندھا جائے گا مرغی کو اتنے دن اس طرح بطخ کو اتنے دن مرغی کو اتنے دن وہ ایام ہے اس کے کہ اتنے دن باندھیں گے اور اسے پاک غذا دیں گے صحیح کھانا دیں گے پھر وہ آپ اسے یعنی جو ہے وہ اس کا جھوٹا پاک ہو جائے گا مثلا یعنی ذبح کرنے میں تو یہ ہے نا ایسے جانور کو عزم ہو اس کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں اس سے اس کی ہڈیاں صحیح تو اوسم یا فی العرف جلالن یا عرف عام میں جلال کہا جا سکے کہتے لوگ اسے عرف عام میں کیا کہتے ہیں جلال کہتے ہیں جلال قبل ان یستبرا بما یزیل الجلال اس سے قبل کہ اس کا استبرا کیا جائے کہ جو اس کے جلل کو زائل کر دے نقطف هذا المقدار باقی غدن سے انشاءاللہ والحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ فی امان اللہ